الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور وقت سے پہلے حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس نے ہر طور طریقے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کبھی بھی کہیں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں کس طریقے سے جانا ہے، بیت الخلاء سے کس طریقے سے آنا ہے، کھانا پینا یہ کس طریقے سے ہے، چلنا کس طریقے سے ہے، اور غسل کس طریقے سے کرنا ہے، اور یہاں تک کہ مسجد میں داخل کس طریقے سے ہونا ہے، اس کی بھی ہماری شریعت نے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ تو مسجد میں جب داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بعض روایات کے مطابق ہے کہ دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا پڑھے، اور تینوں کو ملا کر کے اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ تین جملے ہیں، تین دعائیں ہیں الگ الگ۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی توفیق ملی ہے تو میں مسجد کے اندر آ گیا ہوں، بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے کتنے لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آؤ نماز کے لیے، تو اس میں سے دو چار ہوتے ہیں جو نماز کے لیے آ جاتے ہیں، یا ایک باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بھائی آؤ نماز کے لیے، تو وہ نہیں آتے ہیں۔ تو کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ رب العزت کی توفیق نہیں ملی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کے بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی مجھے توفیق ملی ہے، اسی لیے میں یہاں تک پہنچا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جب مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ کہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہوں یا اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ اللہ رب العزت درود و سلام نازل فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ دوسرا جملہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، تو بندہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر کے، یا کسی کو یہ یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بندہ درود پڑھ کر کے اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اب قرآن کریم میں کیا کہا گیا کہ آپ رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو، لیکن پورے قرآن کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، نماز جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، پورے قرآن کے اندر نہیں بتایا گیا۔ تو یہ طریقہ جو ہے نماز کا، یہ کس نے سکھایا؟ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ سکھایا کہ رکوع اس طریقے سے کرنا ہے، سجدہ اس طریقے سے کرنا ہے، نماز جو ہے یہ پوری اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ رب العزت سے ہمیں جوڑا ہے، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور آپ نے نماز کے بارے میں ترغیب دی کہ نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہے، نماز چھوڑو گے تو یہ نقصانات ہیں۔ تو بے انتہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس لیے کیا کہا گیا کہ آپ جب مسجد کے اندر داخل ہو تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ کر کے مسجد کے اندر داخل ہو۔ درود پڑھنے سے کیا ملے گا؟ درود پڑھنے سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تو اللہ رب العزت رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی صاحب
ہدیہ پیش کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا کے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اب ہم نے درود شریف پڑھا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ فرشتہ دور دراز علاقوں سے فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں وہ درود پہنچا دیتا ہے، اور بتایا جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں جگہ سے، فلاں بستی سے، فلاں علاقے کے رہنے والے نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے، تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر نہیں ہے، آپ ہدیے کا بدلہ دیا کرتے تھے، تو اب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بدلہ دیں گے؟ تو جب کل قیامت کا دن ہوگا اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا اور ماں باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے کہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ انسان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو محبت ہوتی ہے اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہہ رہا اللہ رب العزت؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اپنے بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے آ کر کے نیکی کا سوال کر لے۔ انسان اپنے احسانات کو گنائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا، اس کے بدلے میں آج میں نے تجھ سے دنیا کے اندر تو کوئی احسان کا بدلہ نہیں چاہا تھا، لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ تو یہاں پر مجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں باپ سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں؟ کہیں ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ لیکن اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو درود پڑھا تھا دنیا کے اندر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا دیگر اوقات میں، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا نذرانہ پیش کیا تھا، تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور کہیں گے جا کر کے الہ العالمین، اس نے میرے اوپر درود کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا تھا، تحفہ پیش کیا تھا، اس لیے الہ العالمین اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کل قیامت کے دن شفاعت، آپ کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو اس لیے جب مسجد کے اندر داخل ہو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر درود شریف پڑھنا چاہیے، کوئی سا بھی درود شریف۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، بہت زیادہ گناہگار تھا، خواب میں کسی نے دیکھا، معلوم کیا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بخش دیا، میرے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ تو معلوم کیا گیا بھائی کس وجہ سے اللہ رب العزت نے معاف کر دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے معاف کیا ہے کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا کرتا تھا تو میں بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا تھا۔ یعنی جب کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو سامعین پر، سننے والوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دینا، نام کا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے شروع میں کہہ لیا اور بعد میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کے ذمے سے واجب جو ہے ادا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے۔ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے ہر بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس گناہگار کی مغفرت کر دی، کس وجہ سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی وجہ سے۔ تو مسجد میں داخل ہوں تو دوسرے نمبر پر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے تیسرا جملہ ہے جب مسجد کے اندر داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بہترین دعا ہے اور جامع دعا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے، ہر ایک انسان اللہ رب العزت کی رحمت کا محتاج ہے۔ جب ہمارے گھر پر مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں، اور اگر مہمان کسی چیز کا سوال کر لیں تو ہم خوشی خوشی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح جب ہم اللہ رب العزت کے دربار میں آ رہے ہیں اور ہم اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر کے دعا پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کے لیے میزبانی فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کیوں نہیں اس کے لیے دروازے کھولے گا؟ اور اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کو ضرورت ہے۔ اور کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے
کہ آدمی جو ہے وہ مسجد کے اندر فاسق بھی آتا ہے، فاجر بھی آتا ہے، گناہگار بھی آتا ہے، اچھے برے لوگ، سارے قسم کے لوگ آتے ہیں. لوگ ٹورسٹ بھی آتے ہیں مسجد کے اندر، سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ بندہ دعا پڑھ کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس بات کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میرا جو آنا ہے یہ دوسرے لوگوں کے آنے کی طرح نہیں ہے کہ لوگ گھومنے کے لیے آ رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے آ رہے ہیں، مسجد کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میں اس وجہ سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں جو مسجد کے اندر آیا ہوں وہ تیری رحمت کا مطالبہ لے کر کے آیا ہوں، تیری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور ہم اس دعا کے اندر دیکھیں کیا کہا گیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ابواب کہتے ہیں بہت سارے دروازوں کو، بابن کہتے ہیں عربی کے اندر ایک دروازے کو، اور ابواب کہتے ہیں بہت سارے دروازوں کو. تو اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ صرف ایک رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں وہ بے شمار ہے. اللہ رب العزت کی رحمتیں دنیاوی اعتبار سے الگ ہیں، قبر کے اعتبار سے الگ ہے، حشر کے اعتبار سے الگ ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں روزی روٹی کی لائن کی جو رحمتیں ہیں وہ الگ ہے، اولاد کی جو لائن کی رحمتیں ہیں وہ الگ ہے. تو بہت ساری رحمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. تو انسان کیا کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی دروازے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے، وہ سارے کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے. ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ بائیں پاؤں سے داخل ہوئے تو الہام ہوا، غیب سے آواز آئی، او بیل. اللہ رب العزت نے کہا بیل، ثور کہتے ہیں عربی کے اندر بیل کو. تو اللہ رب العزت نے ان کو بیل کہا. یہ بیل یعنی جانور کے لیے یہ بات ہے کہ جانور جس پیڑ سے چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے داخل ہو سکتا ہے. لیکن انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ قوانین بنائے ہیں، کچھ ذات اللہ رب العزت نے بنائے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ زمین پر گر گئے اور سجدے میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑگڑانے لگے، اللہ رب العزت سے معافیہ مانگنے لگے. تو ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور دوسرے نمبر پر درود شریف پڑھیں، اور تیسرے نمبر پر دعا پڑھیں. اور مسجد میں مین گیٹ پر ہمیں دعا نہیں پڑھنی ہے کہ ہم مین گیٹ پر جہاں رہے، بلکہ جو مسجد کی حد ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں چپل نکال کر کے مسجد میں داخل ہوا جاتا ہے، تو داہنے پاؤں سے داخل ہونا ہے سب سے پہلی بات. اور دوسرے نمبر پر ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے. تینوں کو ملا کر اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب ہم مسجد کے اندر آ گئے، اب 10-15 منٹ کی ہم نے سنتیں بھی پڑھ لی، اب ہم ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے یا ہم مسجد کے اندر باتیں کر رہے ہیں تو بجائے ثواب کے ہمارے لیے گناہ کی بات ہوگی. اس لیے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا صرف ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے. شراب کا پینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، خنزیر کا کھانا حرام ہے. تو جس طریقے سے وہ حرام ہے وہ بھی حرام ہے. حرام کے بھی اللہ رب العزت نے الگ الگ درجے رکھے ہیں. تو اسی طریقے سے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا صرف یہ ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے. اس لیے دنیا کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں، بہت تسبیحات بھی ہم پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں بھی ہم مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے کہ ہم مسجد کے اندر آ رہے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے مسجد کے اندر آ کر کے، کہ ہم دنیاوی باتوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. تو جب ہم دنیاوی باتوں کے اندر الجھے ہوئے ہم دعا کیا پڑھ کر کے آ رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، لیکن ہم مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتوں کے اندر لگ گئے تو بجائے ثواب کے اور فرشتے ہمارے لیے لعن طعن کرتے ہیں، فرشتے بد دعا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو بڑے ادب و احترام سے ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے. تو اسی طریقے سے ہم مسجد میں آئے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ ہم بیٹھیں اور ذکر و اذکار میں ہم مشغول رہیں. وقت ہے تو درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ رب العزت 100 ضرورتیں پوری کریں گے. 30 دنیا کی ضرورت ہے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، بیٹے کے نکاح کا مسئلہ ہے، کام کاروباری لائن کا مسئلہ ہے، سارے مسائل جو ہے اللہ رب العزت دنیا کی 3 بڑی بڑی حاجتیں، 3 بڑی بڑی ضرورتیں اللہ پوری کریں گے، اور 70 جو ہے وہ آخرت کی پوری کریں گے. اس لیے کہ انسان کو جو ہے وہ آخرت میں زیادہ ضرورت ہے. تو جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو اس چیز کا خیال رکھے، داہنے پاؤں سے داخل ہو اور بسم اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے اور دعا پڑھے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے.